لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محترم صدر جلسہ اور میرے عزیز ساتھی بھائیوں اور میرے محبوب اساتذہ کرام و مہمانان اعزام، آج میری تقریر کا عنوان ہے مسلمان اور اتحاد۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ اب حضرات بغور سماعت فرما کر میرے حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں اور عداوتوں کی خرید اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و رشے رشے میں سما چکے ہیں۔ ہمارے اندر اختلافات اور تنازعات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں رکھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہے، وہ بنیاد قرآن و احادیث ہے۔ قرآن پر شیعہ، سنی، بہلوی اور دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہے۔ قرآن کی فریاد و للکار سننے کے لیے تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہے۔ سامعین کرام، قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر کیوں ہمارے اندر اختلافات نے جنم لے لیا؟ ہمارے اندر اختلافات، تنازعات پیدا کیوں ہوئی؟ ہم الگ الگ منفرد کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھے، جس قوم و ملت نے اختلافات اور تنازعات اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی اور کمرانی کا چہرہ نہیں دیکھا، اور ذلت اور رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں گر گئے۔ اور جس قوم نے اجتماعیت، وحدت اور ایک جہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ فلاح اور کمرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے۔ قرآن للکار کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفریقہ بازی مت کرو، اور تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفریقہ بازی مت کرو۔ قرآن و حدیث کی فرمائش وحدت و اتفاق ہے، اللہ اور رسول کی خواہش، تنازع اور عداوت کو دور کرنا اسلام و شریعت کی پسند، محبت و قوت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ دوسری جگہ میں ہے المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کا مانند ہے۔ تو پھر کیوں ہم قرآن کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، اور آپسی تنازع اور اختلافات میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم قرآن اور حدیث کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم سے اختلافات کو دور کرے، ہم سے انتشار کو دور کرے، ہم سے عداوت کو دور کرے، ہم سے تنازعات کو دور کرے، اور فرمان قرآن، فرمان رسول کے ایک فرم پر آ جائے تو کسی کی کیا مجال کہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے ظلم اور زیادتی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جماعتی قوت درکار ہے، اور ہمیں آپسی حسد و کینہ و غضب کو ہم سے دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو دستور عمل بنانے کی توفیق دے، اور اختلافات، تنازعات اور انتشار جیسی منحوس دعا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں اپنے موضوع کو ایک شعر کے ساتھ مکمل کرتا ہوں۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله